اور جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا تھا اس دن حضرت آدم نے وہاں کچھ عجیب و غریب چیزیں دیکھی. جیسے پہلے کسی بھی درخت میں کانٹے نہیں ہوتے تھے اور فروٹس کچے اور کھٹے نہیں ہوتے تھے، بلکہ حابیل کے قتل کے بعد اچانک کچھ درختوں میں کانٹے نکل گئے، کچھ پھل کھٹے اور کچے ہو گئے، اور زمین کا رنگ گندمی یعنی براؤن ہو گیا، ورنہ پہلے زمین کا رنگ ایسا نہیں تھا. 2 بھائی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے. دونوں شادی شدہ تھے اور دونوں کے بچے بھی تھے. چھوٹا بھائی فائنینشلی اسٹیبلش تھا اور ایک اچھی فرم میں جاب کرتا تھا، جبکہ بڑا بھائی اپنی سیلری سے بمشکل گزر بسر کرتا تھا. دونوں بھائیوں میں بہت محبت تھی. چھوٹے بھائی کی عادت تھی کہ جب بھی وہ کچھ خریدتا، جیسے کپڑے، بچوں کے لیے کھلونے یا کوئی بھی چیز اپنی فیملی کے لیے لاتا، تو وہ اپنے بڑے بھائی اور ان کی فیملی کے لیے بھی لازمی لاتا. یہ دیکھ کر چھوٹے بھائی کی بیوی بہت چڑھتی. وہ سوچتی کمائے میرا شوہر اور مزے یہ لوگ کریں، محنت میرا شوہر کرے اور میوے یہ لوگ کھائیں. بیوی بار بار شوہر کو سناتی رہتی، اتنے زیادہ پیسے آ رہے ہیں تو مجھے دے دو، یا اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے سیونگ کر لو، ایسے لٹانے کی کیا ضرورت ہے. شوہر بیوی کی باتوں کو اہمیت نہ دیتا اور اس کے تانوں کو نظر انداز کرتا. ایک دن یہ ہوا کہ جب شوہر جاب سے تھکا آرا واپس آیا اور ایز یوزول جو سامان لایا تھا وہ سب بچوں میں بانٹ دیا. پھر روم میں آیا تو بیوی بجائے اس کا حال احوال پوچھے شروع ہو جاتی ہے، وہی تانے اور وہی باتیں سناتی ہے. اب شوہر کے مائنڈ میں نہ جانے کیا چل رہا ہو، آفس کی کوئی ٹینشن ہو، کام کا لوڈ ہو، اس کا پارا چڑھ جاتا ہے. وہ غصے میں اٹھتا ہے، بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے الماری کے پاس لے جاتا ہے. بیوی گھبرا جاتی ہے کہ اچانک شوہر کو کیا ہو گیا. شوہر الماری سے ایک کتاب نکال کر اسے پکڑاتا ہے. بیوی کتاب کا ٹائٹل پڑھتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ یہ اس کے شوہر کی یونیورسٹی کی ایک بک ہے. شوہر کہتا ہے اسے کھولو. جب بیوی کتاب کھولتی ہے تو اس کے پہلے پیج پر ایک اسٹیکر لگا ہوتا ہے جس پر شوہر کا نام لکھا ہوتا ہے. شوہر کہتا ہے اسٹیکر ہٹاؤ. جب بیوی اسٹیکر ہٹاتی ہے تو نیچے بڑے بھائی کا نام ہوتا ہے. بیوی حیران ہو کر کہتی ہے یہ تو جیٹھ جی کی کتاب ہے، پھر اس پر آپ کا نام کا اسٹیکر کیوں لگا ہوا ہے. شوہر کہتا ہے کہ اگر اس پر یہ اسٹیکر نہ ہوتا تو آج ہمارے یہ حالات اتنے اچھے نہ ہوتے. پھر شوہر اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ بچپن میں ہمارے حالات ٹھیک نہیں تھے، ابو کی کمائی سے گزر بسر مشکل تھا، اس لیے بھائی کام کرنے پر لگ گئے. بھائی اپنی سیلری سے گھر کو بھی سپورٹ کرتے اور اپنی فیس بھی نکالتے تھے. جب میرا انٹر ہوا تو مجھے بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن چاہیے تھا، لیکن چونکہ میرے پاس کوئی اسکل نہیں تھی. ایک دن رات کے کھانے پر بھائی نے کہا کہ میرے کام کا لوڈ بہت بڑھ گیا ہے، میں پڑھائی نہیں صحیح کر پا رہا، میرے مارکس اچھے نہیں آ رہے، اس لیے یونیورسٹی کنٹینیو نہیں کر سکتا. پھر اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ میں یونیورسٹی میں داخلہ لے لوں. میں نے یہ سنا تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی. اپنے داخلے کی خوشی میں اپنے بھائی کا غم ہی نہیں دیکھ پایا. خیر میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا اور بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میرا بھائی تو یونیورسٹی میں ٹاپر تھا. میں پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں تھا، میرا صرف یونیورسٹی جانے کا شوق تھا، لیکن میرا بھائی تو یونیورسٹی کے ٹاپرز میں سے تھا. اس نے میرے لیے یہ قربانی دی تھی، یہ سیکریفائس کیا تھا. تو آج جو کچھ بھی میں ہوں وہ اپنے بڑے بھائی کی وجہ سے ہوں. اگر اس نے میرے لیے وہ قربانی نہ دی ہوتی، سیکریفائز نہ کیا ہوتا اپنی یونیورسٹی کو، تو آج میری زندگی ڈیفرنٹ ہوتی. شاید میری جگہ وہ ہوتا. سو میں جو کچھ بھی ہوں، میری ہر کامیابی، میری ہر کمائی میں میرے بھائی کا حصہ ہے. ناظرین، انسان کو لائف میں جو بھی کامیابی، سکسیس ملتی ہے وہ کبھی بھی صرف اس کے اکیلے کی ایفرٹ کا رزلٹ نہیں ہوتی، بلکہ سکسیس یوزولی کولیبریٹو ایفرٹ کا رزلٹ ہوتی ہے. لائف کا انیشیل فیز جو ہماری لرننگ، گرومنگ اور ڈیولپمنٹ میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، اس فیز میں جن لوگوں کی ایفرٹ ہمارے فیوچر کی سکسیس کا گراف طے کرتی ہیں، ان لوگوں میں ایک بڑا بھائی بھی ہوتا ہے. بڑا بھائی وہ ہوتا ہے جو اپنے خوابوں کو پیچھے چھوڑ کر اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کی زندگی بہتر کرنے کے لیے اپنی تعلیم اور خواہشات کو قربان کرتا ہے. وہ چھوٹے بھائی بہن کو اچھی ایجوکیشن دینے کے لیے سخت محنت کرتا ہے اور کبھی کبھی خود کے لیے آرام یا خوشی چھوڑ کر ان کو بہتر تربیت اور فیوچر کے لیے کام کرتا ہے. فادر کو سپورٹ کرتا ہے تاکہ چھوٹے بھائی بہن اچھی زندگی گزار سکیں. بڑے بھائی کی قربانیوں سے
آپ سب ایگری کریں گے، لیکن ناظرین ذرا سوچئے گا کہ کیسا ہوگا وہ بھائی جس نے اپنی خواہش کے لیے، اپنی ڈیزائر کے لیے اپنے بھائی کو اپنا دشمن بنا لیا، اور یہ دشمنی اس حد تک پہنچ گئی کہ اس نے اپنے خون، اپنے سگے بھائی کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ آج ہم جانیں گے ایسے بھائی کا قصہ جس کی دشمنی تاریخ انسان کبھی نہیں بھلا سکتی۔ آج ہم جانیں گے انسانی تاریخ کے سب سے پہلے قاتل قابیل کے بارے میں، اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے، قابیل۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی زوجہ حضرت حوا اس کائنات میں سب سے پہلے انسان تھے۔ ان دونوں سے پہلے اس دنیا میں کوئی انسان نہ تھا، اور انسانوں کی نسل ان دونوں سے ہی چلی ہے۔ اس لیے یہ دونوں، حضرت آدم اور حضرت حوا، تمام انسانوں کے ماں باپ ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے 40 بچے تھے، اور آپ کی نسل میں اللہ پاک نے اتنی برکت دی تھی کہ آپ کے انتقال کے وقت زمین پر آپ کی اولاد، پوتوں اور نواسوں سب کو ملا کر ٹوٹل 40,000 انسان موجود تھے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ آپ کے ہاں صرف حضرت شیس علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش اکیلے ہوئی، ورنہ ان کے علاوہ آپ کے ہاں جب بھی اولاد ہوتی تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی ساتھ پیدا ہوتے۔ اور حضرت شیس علیہ السلام کا معاملہ ایسا کیوں ہوا، اس کا ریزن کیا تھا، اس کے لیے آپ کو ایپیسوڈ اینڈ تک دیکھنا پڑے گا، اینڈ میں ریویل ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے پہلے قابیل اور اکلیمہ پیدا ہوئے، پھر 1 سال بعد حابیر اور لیودا پیدا ہوئے۔ اس ٹائم میں صرف حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی فیملی تھی، تو ان کے یہاں نکاح کا یہ سسٹم تھا کہ جو لڑکا لڑکی ایک ساتھ پیدا ہوتے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کا نکاح دوسرے پیئر والی لڑکا یا لڑکی کا اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو اب اس لاء کے مطابق حابیل کی شادی اکلیمہ سے اور قابیل کی شادی لیودا سے ہونی تھی، کیونکہ قابیل اور اکلیمہ ساتھ پیدا ہوئے تھے، اور اسی طرح حابیل اور لیودا بھی ساتھ پیدا ہوئے تھے۔ لیکن قابیل نے اس لاء کو، اس شرعی قانون کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ قابیل کی بہن اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، اسی لیے قابیل چاہتا تھا کہ وہ اکلیمہ سے ہی شادی کرے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے قابیل کو سمجھایا اور فرمایا کہ بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اکلیمہ تمہاری بہن ہے اور وہ تم پر حرام ہے، اور یہ اللہ ہی کا حکم ہے، اسی لیے اکلیمہ کی شادی حابیل سے ہوگی، تم سے نہیں۔ اس معاملے کی وجہ سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے حسد پیدا ہو گیا، اور وہ حابیل سے دل ہی دل میں جل رہا تھا، اسی لیے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی نصیحت نہ سمجھا اور الٹا اپنے والد سے بدتمیزی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، بلکہ یہ آپ کی اپنی ہی رائے ہے، اور آپ حابیل کو زیادہ لائک کرتے ہیں، اسی لیے آپ اس کی فیور کر رہے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ قابیل کسی بھی طرح ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ پاک کا حکم نہیں ہے اور میں جھوٹ کہہ رہا ہوں اور حابیل کی فیور کر رہا ہوں، تو تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ اکلیمہ سے شادی کر لے۔ اس آپشن کو حابیل اور قابیل دونوں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ حابیل جانور پالتا تھا، تو اسے اپنے جانوروں میں سے ایک اچھا دمبا اس نے سلیکٹ کیا، اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، تو اس نے اپنی قربانی کے لیے گندم سلیکٹ کی۔ لیکن ان دونوں کی سلیکشن میں ایک فرق تھا، وہ یہ کہ قابیل نے اس گندم میں سے اچھا گندم کھا لیا اور باقی بچا ہوا خراب گندم قربانی کے لیے رکھ دیا، جبکہ حابیل نے اپنے جانوروں میں سے قربانی کے لیے اچھا دمبا سلیکٹ کیا۔ اب اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ آیا، اور کس کی قربانی قبول ہوئی یہ بتانے سے پہلے آپ کو تصویر کی دوسری سائڈ دکھاتا ہوں۔ وہ یہ کہ قابیل نے اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے دیے گئے آپشن کو ایکسیپٹ تو کر لیا تھا، لیکن اس کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ حابیل نے جب قربانی پیش کی تھی تو اس کی نیت بالکل کلیئر تھی، اور اس نے اپنے دل میں یہ سوچ لیا تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے جو فیصلہ ہوگا میں قبول کر لوں گا۔ لیکن قابیل کی نیت شروع سے ہی خراب تھی، اس کے مائنڈ میں یہ تھا کہ اگر میری قربانی قبول نہ ہوئی تب بھی میں اکلیمہ کو نہیں چھوڑوں گا اور اسی سے شادی کروں گا، یعنی اس کا قربانی کا ارادہ تھا ہی نہیں، وہ بس ایک فارمیلٹی پوری کر رہا تھا، شاید اس کا چانس لگ جائے۔ تو اس طرح قابیل اپنے بھائی کا حاسد، اپنے والد یعنی ایک نبی کا گستاخ ہونے کے ساتھ ساتھ اب منافق بھی بن گیا تھا۔ منافق کہتے ہیں جس کی زبان پہ کچھ اور ہو اور دل میں کچھ اور ہو۔ اب وہ گھڑی آ گئی تھی جس کا قابیل، حابیل اور حضرت آدم علیہ السلام کو انتظار تھا، اور اللہ پاک کی طرف سے فائنل ڈیسیجن آنے والا تھا۔ اب یہ پتہ چلنے والا تھا کہ کس کی قربانی قبول ہوتی ہے اور کس کی مردود، کون حق پر ہے اور کون باطل پر، کون صحیح ہے اور کون غلط۔ مگر
یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی اور کس کی نہیں؟ دراصل اس زمانے میں آج کل کی طرح قربانی والی چیز کو کھایا نہیں جاتا تھا، بلکہ قربانی والی چیز کو ایک جگہ رکھ دیا جاتا تھا، اور قربانی قبول ہونے کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کی چیز کو جلا دیتی، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی اس کی قربانی کو آگ نہیں جلاتی۔ تو اسی وقت پتہ چل جاتا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی ہے اور کس کی نہیں۔ تو اس قانون کے مطابق حابیل اور قابیل نے بھی اپنی اپنی قربانیاں ایک ایک پہاڑ پر رکھ دی تھیں، اور پھر اسی زمانے کے رول کے مطابق آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا، اور قابیل کی گندم یوں ہی پڑی رہ گئی۔ یعنی اللہ پاک نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی اور فیصلہ فرما دیا تھا کہ اکلیمہ کی شادی حابیل سے ہوگی، نہ کہ قابیل سے۔ اب جب آسمانی فیصلہ آ چکا تو قابیل کو اپنی ضد چھوڑ دینی چاہیے تھی اور اللہ پاک کے اس فیصلے کو قبول کر لینا چاہیے تھا، لیکن حسد کی بیماری نے اسے ایک فرما بردار بیٹا، ایک ہمدرد بھائی اور ایک اچھا مسلمان بننے کے بجائے حق اور صحیح راستے کا دشمن بنا دیا تھا، اور اس نے اس دشمنی کی وجہ سے اللہ پاک اور اس کے پیارے نبی کا حکم انکار کر دیا تھا، اور مزید یہ کہ ان کی شان میں گستاخی بھی کر دی تھی، اور پھر حابیل سے کہنے لگا کہ میں اکلیمہ سے شادی تجھ سے ہرگز نہیں ہونے دوں گا اور میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے قابیل سے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو یا ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اگر مجھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تمہیں قتل کرنا پڑے تو میں خود قتل ہو جاؤں گا، لیکن تم پر اٹیک نہیں کروں گا۔ حابیل کی اس گفتگو کے بعد بھی قابیل کے پتھر دل پر کوئی اثر نہ ہوا، اور اب وہ باقاعدہ پلاننگ کرنے میں لگ گیا کہ اپنے بھائی حابیل کو کیسے قتل کیا جائے۔ قابیل نے حابیل کو مارنے کا ارادہ تو کر لیا تھا، لیکن اس کو قتل کرنے کا کوئی طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ یہ کام دنیا میں پہلی بار ہونے جا رہا تھا۔ اس کی کوئی مثال نہیں تھی، کوئی اگزامپل نہیں تھی، یہ دنیا میں پہلا قتل ہونے جا رہا تھا۔ پھر ہوا کچھ اس طرح کہ شیطان قابیل کے سامنے ایک جانور کی شکل میں آیا اور اپنے ساتھ ایک جانور بھی لایا۔ اس نے قابیل کو ٹیچ ایسے کیا کہ اس نے اپنے ساتھ لائے ہوئے اس دوسرے جانور کا سر ایک پتھر پر رکھا اور دوسرے پتھر سے اس کا سر کچل دیا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا، اور اس طرح قابیل نے قتل کرنے کا طریقہ سیکھا۔ اب قابیل کو موقع کی تلاش تھی کہ وہ بالکل اسی طرح آسانی کے ساتھ اپنے بھائی کو قتل کر دے۔ اسے یہ موقع اس وقت ملا جب ایک دن حابیل اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے تھک گیا اور وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے سو گیا۔ جب قابیل کو یقین ہو گیا کہ اس کا بھائی سو چکا ہے تو وہ چپکے سے اپنے بھائی کے قریب گیا اور اس نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور انتہائی بے دردی سے حابیل کا سر کچل دیا، اور یوں قابیل تاریخ انسانی کا سب سے پہلا قاتل بن گیا۔ ناظرین، قابیل نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا، لیکن اب وہ ایک مشکل میں پھنس گیا۔ وہ یہ کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ حابیل کی ڈیڈ باڈی کا کیا کرے، کیونکہ یہ سب سے پہلا قتل تھا اور قابیل کو اس بارے میں کسی قسم کی نالج تو تھی نہیں، لہٰذا وہ مارا اپنے بھائی کی لاش کو ایک تھیلے میں ڈال کر اپنی پیٹھ پر لیے گھوم رہا تھا۔ وہ باڈی کو کہیں چھوڑ اس لیے نہیں رہا تھا کیونکہ اس کو درندوں کا خوف تھا کہ کہیں اس کی لاش کو چیر پھاڑ نہ دیں۔ یہ بھی کتنی عجیب بات ہے کہ خود زندہ انسان کو مار دیا اور اب اس کی لاش کی فکر ہے کہ کوئی اسے درندہ نقصان نہ پہنچائے۔ اس لیے وہ اپنے بھائی کی لاش کو 40 دن یا 40 سال تک لیے پھرتا رہا، یہاں تک کہ تھک گیا۔ پھر اللہ پاک نے 2 کووں کو بھیجا اور ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، اور پھر اس پہلے کوے نے اپنی چونچ سے اور اپنے پاؤں سے زمین سے مٹی ہٹانا شروع کی اور ایک کھڈا بنایا، اور اس مرے ہوئے کوے کو اس کھڈے میں ڈال کر اوپر سے دوبارہ مٹی ڈال دی۔ اس طرح اللہ پاک نے ایک کوے کے ذریعے تمام انسانوں کو سکھا دیا کہ جو لوگ مر جائیں ان کی ڈیڈ باڈی کو زمین کے اندر دفنانا ہے، لہٰذا قابیل نے بھی اپنے بھائی کو ایسے ہی زمین میں دفنا دیا۔ ناظرین، یہ قتل منگل کے دن ہوا تھا اور اس وقت حابیل کی عمر 20 سے 25 سال کے درمیان تھی۔ قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل ثور یا جبل حرا کی گھاٹی میں ہوا، اور کچھ تفسیروں میں یہ بھی آتا ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے وہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ قابیل نے جیسے ہی اپنے بھائی کو قتل کیا اس کا چہرہ بالکل کالا ہو گیا تھا، بلیک ہو گیا تھا۔
یہاں میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ جس وقت قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت حضرت آدم علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے، بلکہ آپ حج پر گئے ہوئے تھے۔ اور جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا تھا اس دن حضرت آدم نے وہاں کچھ عجیب و غریب چیزیں دیکھی، جیسے پہلے کسی بھی درخت میں کانٹے نہیں ہوتے تھے اور فروٹس کچے اور کھٹے نہیں ہوتے تھے، بلکہ حابیل کے قتل کے بعد اچانک کچھ درختوں میں کانٹے نکل گئے، کچھ پھل کھٹے اور کچے ہو گئے، اور زمین کا رنگ گندمی یعنی براؤن ہو گیا، ورنہ پہلے زمین کا رنگ ایسا نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان چیزوں کو آبزرو کیا تو آپ سمجھ گئے کہ کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے۔ چنانچہ جب آپ حج سے واپس آئے اور آپ کو پتہ چلا کہ یہ بڑا واقعہ ہوا ہے تو آپ بہت زیادہ دکھ میں آ گئے۔ اتنا دکھ ہوا آپ کو کہ اس کے بعد آپ پوری زندگی کبھی نہیں مسکرائے۔ تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ پہلے درندے اور پرندے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ مانوس تھے، یعنی درندے اور پرندے انسانوں کے پاس اور قریب رہتے تھے، ان کے ساتھ مل کر رہتے تھے۔ لیکن جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو وہ پرندے فضا میں چلے گئے اور درندے جنگلوں میں چلے گئے۔ یہ بھی آتا ہے کہ جب قابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غصہ ہو کر قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ بد نصیب اکلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین ادن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے نہیں کھایا کہ وہ آگ کی پوجا یعنی عبادت کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی مندر بنا کر آگ کی پوجا کر۔ چنانچہ قابیل وہ پہلا شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ پاک کی نافرمانی اور سب سے پہلے زمین پر ناحق خون کیا، اور یہی وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک بیٹے نے جو کہ اندھا تھا اس نے ایک پتھر مار کر اس کو قتل کر دیا، اور یہ بدبخت ایک نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود آگ کی عبادت کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے پتھر کے ساتھ ہی مارا گیا۔ حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایک لڑکا کم ہو گیا تھا، تو پھر اللہ پاک نے آپ کو 5 سال بعد ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام حضرت شیس علیہ السلام تھا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال کی ہو چکی تھی۔ اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہی یعنی حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا قصہ اس دنیا پر سب سے پہلے انسانی دشمن کا جس کی دشمنی نے اس سے بھائی کا قتل کروا دیا۔